بسم اللہ الرحمن الرحیم جینٹلمین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 30 ایسے ٹاپک کی جو کہ ابھی تک 151 لانگ کورس کے ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم نے چن کے یہ ٹاپک لیے ہیں جو کہ ہر ایک سینٹر میں آ چکے ہیں، تو یہ بار بار ریپیٹ ہونے والے ٹاپک ہیں۔ اگر آپ لاہور سے ہیں، کراچی سے ہیں، راولپنڈی سینٹر سے ہیں، فیصل آباد سے، کسی بھی سینٹر سے آپ ہیں، تو یہ ٹاپک آپ نے لازمی تیار کر کے جانے، کیونکہ یہ وہاں پہ آپ کو بھی ایسے رائٹنگ کے ٹاپکس آئیں گے۔ تو ایسے رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے نوٹ بک نکالنا ہے، اپنے پاس یہ نوٹ کر کے آپ نے تیار کر کے جانا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا تیاری آپ کہاں سے کریں گے، لیکن آپ نے یہ ٹاپک نوٹ کرنے ہیں۔ پہلا ٹاپک جو کہ ابھی تک ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے، آج کل کا دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیج، ڈس ایڈوانٹیج، اس کا جو اثر ہے یوتھ پر، یہ اس طرح کے ٹاپک سوشل میڈیا کے حوالے سے ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس کافی ایکسپیرینسز آئے تھے ہر ایک سینٹر میں، اس میں سے ہم نے جو کامن تھے یہ ٹاپکس جو کہ ہر ایک سینٹر میں تھے، وہ ہم نے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن۔ ڈرگ ایڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آج کل کی سوسائٹی کے حوالے سے ہے کہ ڈرگ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ڈرگ ایڈکشن پہ آپ نے لازمی ایسے تیار کر کے جانا ہے، ہر ایک سینٹر میں آ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، تو آپ نے لازمی تیار کر کے اس کو جانا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ریپیٹ ہوا ہے ہر ایک سینٹر میں وہ ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ یہ کسی سینٹر میں انگلش میں ریپیٹ ہو رہا ہے، کسی سینٹر میں اردو میں ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی میری پسندیدہ شخصیت، مائی فیوریٹ پرسنالٹی۔ وہ کیوں ہے آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی، وہ آپ نے اس کی ریزن بھی لکھنی ہے، لاجیکل پوائنٹس آپ نے دینے، جو میتھڈ ہم نے اسی چینل پہ اپلوڈ کیے، ایسے رائٹنگ کس طرح لکھنا ہے، اسی طرح آپ نے ایسے کو لکھنا ہے۔ ایسے نمبر 4 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے نوجوانوں کے مسائل۔ آپ خود نوجوان ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ پرابلمز آف یوتھ کیا ہیں، آج کل کے دور میں نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بے روزگاری بہت ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ نے یہ نہیں کہنا۔ اگر آپ یہ کہیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ بے روزگار ہیں، تو آپ کا کوئی پیشن نہیں ہے اور آپ بے روزگاری سے دور بھاگنے کے لیے یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو بے روزگاری کا آپ نے نہیں بتانا۔ اس کے حوالے سے بہت زیادہ میں آپ کو لاسٹ میں سجیسٹ کر دوں گا کہ یہ ٹاپک آپ کہاں سے پریپیئر کریں گے۔ اس کے بعد ایسے نمبر 5 جو کہ ریپیٹ ہوا ہے، یہ ڈیفرنٹ اینگل سے ریپیٹ ہوا ہے، یعنی ایڈوانٹیج آف کو ایجوکیشن، ڈس ایڈوانٹیج آف کو ایجوکیشن، واٹ از یور اوپینین اباؤٹ کو ایجوکیشن، اس طرح کے ڈیفرنٹ اینگل سے ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کو ایجوکیشن، کمبائنڈ ایجوکیشن، یعنی دی اسٹڈی آف بوتھ جینڈرز، میل اینڈ فیمیل ان اے سیم کلاس، اس کو کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 جو اس سے ریپیٹ ہوا ہے ہر ایک سینٹر میں وہ ہے غربت کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل غربت بڑھ گئی ہے، تو آپ سے لاجیکل پوائنٹس مانگ رہے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے پاس کیا ایسی آئیڈیاز ہے کہ کیا تھنکنگ ہے آپ کی کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ نے لازمی تیار کر کے جانا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اگر آپ کا اس سے اچھا ہوگا۔ اس سے نمبر 7 کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے ان امپلائمنٹ، یعنی بے روزگاری۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پچھلے کئی کورسز سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کورس میں بھی بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے، میرے خیال سے 152 153 ان کورسز میں بھی ریپیٹ ہوگا، تو بہت اچھے سے آپ نے لکھنا ہے ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری کو۔ اس سے نمبر 8 جو ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے مائی ایم ان لائف۔ ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے، یعنی آپ کا ایم کیا ہے زندگی میں، زندگی میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے، یہ ایم کے لیے میں آپ کو سجیشن دوں گا۔ آپ آرمی میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا ایم یہی ہونا چاہیے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں پولیس میں جاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئرنگ کروں گا، اس طرح آپ نے نہیں سوچنا، کیونکہ آپ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ایم بھی آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ اس سے نمبر 9 کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے کشمیر ایشو۔ ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے، پچھلے کئی کورسز سے اس بار بھی ہر ایک سینٹر میں آ چکا ہے کشمیر ایشو۔ آپ نے اسی طرح کا میتھڈ فالو کر کے ایسے کو لکھنا ہے اور اپنے جو گڈ سولوشنز ہیں وہ آپ نے اس میں پیش کر دینے ہیں۔
इससे नंबर 10 जो रिपीट हुआ है हर एक सेंटर में वो है, क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है? पर्दा तरक्की की राह में बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। इसमें आपकी सोच देखी जाती है कि आप कितना ऊंचा सोचते हैं। तो पर्दे में रहकर भी डॉक्टर सर्व कर सकता है, इंजीनियर पर्दे में रहकर भी, तो सब कुछ पर्दे में रहकर अपना काम कर सकती है फीमेल्स। टीचर्स हमारी पर्दे में रहकर पढ़ा सकती हैं। यूट्यूब पे आप देखें, बहुत सी फीमेल्स हैं जो कि पर्दे में रहकर वीडियोस बनाती हैं। मोटिवेशनल बहुत से स्पीकर्स हैं जो कि पर्दे में रहकर अपना काम करती हैं। तो पर्दा तरक्की की राह में बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। इससे नंबर 11 की बात करते हैं, जो कि हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हैप्पीएस्ट मोमेंट, सैडेस्ट मोमेंट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, माय एम इन लाइफ, इस तरह के बहुत हर एक सेंटर में अभी तक रिपीट हो चुके हैं। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत से हो सकते हैं। अपने बचपन से लेकर अभी तक सोचने के कौन कौन से आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट है। 5-6 हैप्पीएस्ट मोमेंट आप लिख दें अपने पास, और फिर उसमें से आप छांटी कर ले कि जो अच्छा लगे आपको, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट आपने ज़बानी याद करना है। उसके पॉइंट्स आपने याद करके अपने साथ लेके जाना है, ताकि याद करके आपने जाना है ताकि आपको वहाँ पे भूले ना। इससे नंबर 12 की बात करते हैं, जो कि है टेररिज्म इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी। इसमें आपकी सोच देखी जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे से आपने दहशतगर्दी के बारे में लिखना है। रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आपने इसमें लाजमी मेंशन करना है कि आर्मी ने किस तरह दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, फाटा में, वज़ीरिस्तान में और बहुत सारे इलाकों में, बलूचिस्तान के कई इलाकों में, स्वात में दहशतगर्दी का ख़ात्मा जो किया आर्मी ने। तो उसके रोल को आपने लाजमी मेंशन करना है। हमारी पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, तो सब ने मिलकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया। तो आपने ये लाजमी मेंशन करना है। इसके अलावा एसे नंबर 13 जो रिपीट हो चुका है हर एक सेंटर में, वो है मौजूदा मुल्की हालात। यानी आप मौजूदा मुल्की हालात, जैसे आपको पता है इदारों, लोगों, पॉलिटिशियन, इनके दरमियान कुछ रास्ते जो है रुकावटें खड़ी हो गई है, तो नफ़रत फैल गया है। तो आपने कोशिश करना है ये चीज़ें आपने बिल्कुल सोचनी भी नहीं है, और आपने अपने मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, उस मकसद के हवाले से आपने वहाँ पे बातें करनी है। ऐसे भी उसी तरह का आपने लिखना है, सोचना भी उसी तरह है आपने। बल्कि आपने किसी भी इदारे पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी भी पॉलिटिशियन पे आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। इससे नंबर 14 जो रिपीट हो चुका है अभी तक, वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ। यानी टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट है हमारी नौजवान नस्ल पे। इसी तरह रिपीट हो चुका है इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, यानी सोसाइटी पे इसका टेक्नोलॉजी का क्या असर है। इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल की जनरेशन जो है उस पे टेक्नोलॉजी का क्या असर है। तो डिफरेंट एंगल से इससे रिपीट हो रहे हैं। बात वही है कि टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट है। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आप लिखना है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आपने नहीं लिखना। देखिए ये आप पे डिपेंड करते हैं। वो आपको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्ट लिखें, ये तो आप, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, आप वो लिखेंगे। अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं तो आप वो लिखेंगे। तो कोशिश करना है कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदों के बारे में आपने वहाँ पे लिखना है। इससे नंबर 15 की बात करते हैं, इस शॉर्टकट लीड टू सक्सेस। यानी शॉर्टकट जो है ये सक्सेस की तरफ शॉर्टकट से हमें कामयाबी मिलती है। इसके अलावा होता है कि फेलियर लीड टू सक्सेस। तो शॉर्टकट कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जाता, बल्कि फेलियर से हम सक्सेस की तरफ चले जा सकते हैं। तो आपने कोशिश करना है शॉर्टकट आपने नहीं अपनाना, बल्कि अगर आ जाए कि फेलियर, तो आपने फेलियर के बारे में लिख देने कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। इससे नंबर 15 की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 तो हमारा हो गया। इससे नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है करप्शन, हाउ टू रिड्यूस करप्शन। करप्शन क्या है, कैसे इसका ख़ात्मा मुमकिन है, रीजंस ऑफ करप्शन। इस तरह के इससे बहुत रिपीट हो चुके हैं, हर एक सेंटर में रिपीट हो चुके हैं। तो आपने लाजमी तैयार करके इसको जाना है। 17 की बात करते हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। यानी माइनॉरिटीज़ का क्या राइट्स है पाकिस्तान में। तो लाजमी आपने तैयार करके जाना है। गैर मुस्लिम जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो उनका अपना, उनका मामला और अल्लाह का अपना मामला है। अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन आपने कोशिश करनी है गैर मुस्लिम के हुकूक़, कायद-ए-आज़म का हवाला लाजमी देना है आपने। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि नाउ यू आर फ्री टू गो योर मास्क, टू गो योर टेम्पल्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान।
تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ جہاں بھی جا سکتے ہیں، مسجد جانا چاہیں، مندر جانا چاہیں، اور عیسائیوں کا جو چرچ ہوتا ہے وہاں جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اس ملک میں آپ ابھی آزاد ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کے رائٹس پراپر آپ نے بتانے ہیں۔ اس سے نمبر 18 کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہے انفلیشن، مہنگائی، اور مہنگائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لاجیکل پوائنٹس آپ نے دینے ہیں، پہلے آپ نے مہنگائی کو ڈیفائن کر دینا ہے کہ مہنگائی کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لاجیکل پوائنٹس دینے، اپنے سولوشنز دینے، مہنگائی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دو ریزنز بھی بتا دینی کہ کس وجہ سے مہنگائی ہے، اور سولوشنز آپ نے لازمی بتانے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے نمبر 19 کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہے سوشل ایونز، یعنی معاشرتی برائیاں۔ ایک بات اس میں نوٹ کر لے، اس میں بہت نیگیٹو آپ نے نہیں لکھنا۔ اگر سوشل ایونز کی بات کریں تو سوشل ایونز میں آ سکتا ہے چائلڈ لیبر، آ سکتا ہے، یعنی معاشرتی برائیاں جو کہ برائیاں ہیں، اور مطلب بہت زیادہ نیگیٹو آپ نے نہیں جانا، کرپشن ہے اس طرح کے چلے جانا ہے۔ لیکن جب آپ ڈرگز اور اس طرح کی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں پھر آپ کو سائیکالوجسٹ جب پڑھے گا تو آپ کے اسے پہ برا امپریشن جائے گا، تو اس طرح بہت ہائی لیول پہ آپ نے نہیں جانا، جو کہ چھوٹی وہ ہیں وہ آپ نے بتا دینی ہے۔ اس سے نمبر 20 کی بات کرتے ہیں، وہ ہے سیڈسٹ مومنٹ آف مائی لائف، یعنی آپ کی زندگی کا سب سے سیڈسٹ مومنٹ کون سا تھا۔ کبھی بھی ڈیتھ، انجری، ایکسیڈنٹ، بیماری، ان چیزوں کے بارے میں آپ نے نہیں لکھنا۔ سیڈسٹ مومنٹ کافی ہو سکتے ہیں، میں نے کئی پہلے ایکسپیرینسز میں یہ ٹاپک ریپیٹ ہو چکا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی کافی ایکسپلین کیا تھا انہیں۔ تو سیڈسٹ مومنٹ آپ کا وہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ ڈیتھ، ایکسیڈنٹ، اس کے علاوہ آپ کے کافی سیڈسٹ مومنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس سے نمبر 21 کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہے کوالٹیز آف ٹرو لیڈر، ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز یعنی خصوصیات۔ تو کوالٹیز آپ کے خیال میں کون کون سی کوالٹیز ہے؟ ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو آپ نے لازمی تیار کر کے جانا ہے۔ آپ کے خیال میں کون کون سی کوالٹیز ہو سکتی؟ سب سے پہلے تو وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ سب کو مل کے چلتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، اور رسپانسیبل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ہے، تو آپ نے اپنے خود سے ریسرچ کر کے یہ تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے نمبر 22 کی بات کرتے ہیں، وہ ہے اکانومی پہ، یعنی ہمارے ملک کی معیشت، اور ہم کیسے اکانومی کو، ہاؤ ٹو امپروو اکانومی، ہم اکانومی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہیں ہے، تو آپ سے ریزنز مانگ رہے ہیں، لاجیکل پوائنٹس مانگ رہے ہیں، سولوشنز مانگ رہے ہیں آپ سے کہ اس اکانومی کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، اکانومی کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، ختم تو پہلے سے ہی ہوگی، بڑھا کیسے سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ ایسے نمبر 23 کی بات کرتے سی پیک۔ سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ڈیفرنٹ اینگل سے یہ بھی آ رہا ہے کہ سی پیک کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہے، تو یہ آپ نے لازمی تیار کر کے جانا ہے۔ سی پیک کے بعد ہے ہمارے پاس والد کا کردار، ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے، والد کا کیا کردار ہے، آپ کے خیال میں آپ کیا سوچتے ہیں والد کے بارے میں، اس سے آپ کی سوچ کا اندازہ وہ لگائیں گے، تو کوشش کرنا ہے والد کا کردار آپ نے بہت اچھے سے لکھنا ہے وہاں پہ۔ اس سے نمبر 25 ریپیٹ ہو چکا ہے ہر ایک سینٹر میں، جو کہ ہے لیڈر ورسز کمانڈر۔ لیڈر کیا ہوتا ہے، کمانڈر کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے لازمی تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے نمبر 26 ہمارے پاس ریپیٹ ہو چکا ہے، وہ ہے ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ۔ ڈیموکریسی کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کیا ہے، ڈیموکریسی از گڈ، ڈکٹیٹرشپ از ناٹ گڈ۔ اسی طرح آپ نے وہاں پہ ڈیموکریسی کا ساتھ دینا ہے۔ ڈیموکریسی میں ایکول رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ملتے ہیں، آپ گورنمنٹ کی بیڈ پالیسی پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ آپ کو جواب دہ ہوتی ہے، عوام خود چوز کرتے ہیں ان کو، جبکہ ڈکٹیٹرشپ میں اس طرح کوئی پبلک رائٹس نہیں ہوتے، سٹیزنز کے کوئی بھی رائٹس نہیں ہوتے، تو آپ نے ڈیموکریسی چوز کرنا، ڈکٹیٹرشپ آپ نے نہیں چوز کرنا۔ اس سے نمبر 27 ریپیٹ ہو چکا ہے، جو کہ ہے کیا دولت سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں؟ بچے کہتے ہیں جی بالکل خریدی جا سکتی ہیں، ہم بازار جاتے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ہم کسی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک گاڑی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی سلیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ میٹیریلسٹک بندے ہیں۔ کل کو آپ جائیں گے وہاں پہ کرپشن کریں گے، ادارے کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ نے
بالکل نہیں کہنا دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ کیوں نہیں خریدی جا سکتی؟ میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ بل گیٹس جو تھا دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ تھا، اس کی اور اس کی وائف جو تھی ان کی سپریشن ہو گئی آپس میں۔ تو اگر دولت سے خوشیاں خریدی جا سکتی تو وہ دونوں کیوں خوش نہیں تھے؟ ان کی کیوں سپریشن ہوگی؟ کیوں طلاق ہو گیا ان کا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دولت سے خوشیاں بالکل خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر دولت سے خوشیاں خریدی جا سکتی تو بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت بڑے مرض میں وہ مبتلا ہیں، کینسر اور اس طرح کی بیماریوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دولت بے شک نہ ہو، لیکن ہمیں اس دولت سے ہمارے پاس صرف صحت ہو، تو اس سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے کہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے جبکہ دولت امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دولت بالکل نہ ہو لیکن ہمارے پاس صحت ہو، تبھی ہم خوش ہوں گے، صحت سے خوش ہوں گے۔ اس بیماریوں میں دولت ہمارے پاس ہے لیکن ہم خوش نہیں ہیں، تو دولت بالکل بھی خوشیوں کا سبب نہیں بن سکتا، اور خوشیاں دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ ایسے نمبر 28 ریپیٹ ہو چکا ہے جو کہ ہے ایک بہترین دوست۔ آپ کے خیال میں ایک بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ بہترین دوست کی کوالٹیز کیا ہو سکتی ہے؟ خصوصیات کیا ہیں؟ بہترین دوست کے بارے میں آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے بہترین دوست کے بارے میں بھی لکھنا چاہتے ہیں، اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کی کوالٹیز وہاں پہ لازمی ایکسپلین کرنی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ریپیٹ ہو چکا ہے ہر ایک سینٹر میں ابھی تک۔ اس کے بعد 29 جو ریپیٹ ہو چکا ہے وہ ہے ٹورزم، یعنی سیاحت۔ ٹورزم بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ ٹورزم میں ہم آگے جائیں۔ سوئٹزرلینڈ کو ہم دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، اور رشیا ٹرکی میں کافی جگہ ہیں، اردو میں جو ترکی ہے اس میں کافی ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، پاکستانی وہاں پہ جاتے پیسے خرچ کرتے ہیں سیاحت کے لیے۔ تو اگر پاکستان میں یہ ہوگا تو یہ لوگ یہاں پہ پیسے خرچ کریں گے جس سے ملک کو فائدہ ہوگا، باہر سے لوگ آئیں گے، تو کافی فائدے ہیں سیاحت کے۔ تو آپ نے لازمی سیاحت کو تیار کر کے جانا ہے، ہر ایک سینٹر میں یہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس، کیا دینی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ کل میں ایکسپیرینسز شیئر کر رہا تھا، وہاں پہ بھی ہر ایک سینٹر میں یہ آ رہا تھا، اور جو جو ایکسپیرینسز ہمیں ملی وہاں سے ہم نے یہ سب چھانٹی کیے جو کہ بہت امپورٹنٹ تھے، ہر ایک سینٹر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی بات۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم نے تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ تیاری کے لیے آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ISSB اسمارٹ اسٹڈی۔ یہ چینل ہم نے بنایا ہی انیشیل انٹرویوز، ایسے رائٹنگ، ان کے لیے ہی بنایا ہے ہم نے۔ تو آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ISSB اسمارٹ اسٹڈی، ویڈیوز پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ویڈیوز والے آپشن پہ۔ جب آپ نیچے جائیں گے سب سے لاسٹ سے ہمارے ایسے شروع ہیں، اوپر آتے جائیں گے، ایکسپیرینسز آئیں گے انٹرویوز کے، ایسے رائٹنگ کے ایکسپیرینسز، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹپس دی جائیں گی انٹرویوز کی، ہر ایک چیز آپ کو یہاں پہ اس چینل میں ملیں گی۔ تو آپ نے لازمی اس چینل پہ وزٹ کرنا ہے۔ سبسکرائب کرتے ہیں نہیں کرتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے نالج یہاں سے لازمی اپنے نالج یہاں سے کلیکٹ کرنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے مقاصد میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔